طور پہ سیلاب زدگان کے لیے ان کو عطیہ کرنے کے لیے ہمارے دوست چیمبر آف کامرس سے تشریف لائے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اپنی ایسوسی ایشن کا تعارف کرواتا جاؤں کہ ہماری ایسوسی ایشن میں تقریباً 100 کے قریب ممبران ہیں جن کا ہر مہینے اجلاس ہوتا ہے، اور یہ انتہائی منظم اور آپس میں ایک دوسرے کا دکھ رکھنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے ممبر ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور کبھی اس کا اجلاس مس نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اٹینڈنس بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تو ہمارے جو ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں یہ زیادہ تر جو ہیں وہ چیمبر کے ممبر ہیں، چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں، اور ان میں آج جو ہم نے پچھلے کوئی 1.5 مہینہ پہلے جو نئے ممبر بنائے ہیں وہ تقریباً 15 ممبر ہیں جن کو آج پریزیڈنٹ صاحب ممبرشپ کارڈ بھی دیں گے، اور تقریباً ہمارے پاس جو 14-15 اسی ایسوسی ایشن میں سے اور نئے فارم جو پروسیس میں ہیں، جن کی آج ہم نے کلیکشن بھی کی ہے، ان کے ڈاکومنٹس بھی مکمل کیے ہیں، جو مزید چیمبر کے ممبر بنیں گے۔ تقریباً کہہ لیں گے اس کے بعد ہمارے 80-85% جو ممبر ہیں لوگ ہیں وہ سارے چیمبر کے ممبر ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ایسوسی ایشن کا ایک بہت بڑا یہ بھی اعزاز ہے۔ کم ہی کسی ایسوسی ایشن میں چیمبر آف کامرس کے اتنے ممبر ہوں گے جتنے کہ فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن میں چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں۔ تو اگر بات کی جائے رانا سکندر اعظم خان صاحب کی، تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے، بڑی منظم طریقے سے جس طرح اس ایسوسی ایشن کو چلا رہے ہیں، جہاں پہ آ کے ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی تاجروں کی نمائندگی کرنے والی ایسوسی ایشن ہے۔ یہاں پہ دوستوں کی مسائل سنے جاتے ہیں، نہ کہ صرف یہ ہے کہ ہم مہینے بعد آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوستوں کے مسائل بھی سنے جاتے ہیں اور ان کا حل بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ الیکٹرانکس کے ریلیٹڈ زیادہ تر انسٹالمنٹس والے، اور کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ ریٹیل کا کام کرنے والے بھی ہیں۔ تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوا دعوت دیتا ہوں جناب رانا فخر حیات صاحب کو، پریزیڈنٹ فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو حی القیوم بھی ہیں اور وحدہ لا شریک بھی ہیں، اور درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہات الکائنات بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں۔ آج میں سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے چیمبر آف کامرس سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جناب پریزیڈنٹ صاحب کو یہ بتانا لازمی سمجھوں گا کہ ہم لوگ اپنے گروپ لیڈر رانا سکندر اعظم صاحب کی قیادت میں بالکل آرگنائز ہیں۔ میرا خیال تمام دوست اس چیز کے سے ایگری کریں گے، کوئی ایسوسی ایشن، کیونکہ آپ لوگ شہر کی تمام تنظیموں کے فنکشنوں میں جاتے ہیں، ان کو کوئی تنظیم اس طرح آرگنائز نہیں ہوگی جس طرح سے فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن آرگنائز ہے، اور اس کا سہرا صرف اور صرف ہمارے گروپ لیڈر رانا سکندر اعظم صاحب کے سر ہے کہ جنہوں نے اتنے موتیوں کو پرو کے رکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب بھی فیصل آباد میں کسی بھی چیز کی کوئی پرابلم ہوگی، یا پاکستان کے ہمارے کنٹری لیول پہ کوئی آفت، کوئی پرابلم ہوگی، تو یہ ایسوسی ایشن انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے گی۔ آج کا ہماری منتھلی میٹنگ کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ہم لوگوں نے اپنے جو سیلاب زدگان بھائی ہیں ان کے لیے رانا صاحب نے ایک کال دی سب دوستوں کے، اور میں تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک کال پر بڑھ چڑھ کے اس چیز میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرے اور ہمیں ان مشکلوں سے بچائے رکھے۔ آپ تصور کریں کہ ایک لمحے میں کوئی بھی آدمی جس کا گھر بار
جس کے تمام ایسٹ ختم ہو جائیں اور وہ سڑک پر آ جائے تو اس آدمی کی کیا حالت ہوگی. اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ ہوا. 2 4 5 12 گھنٹے پہلے لوگوں کے گھر تھے, آباد تھے, لوگوں کے بزنس چل رہے تھے, اور 10 12 5 7 گھنٹے کے اندر 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 پانی سب کچھ بہا کے لے گیا. اور وہ لوگ جو لوگوں کو خیرات دیتے تھے, جن کے پتہ نہیں کتنے کتنے سلسلے تھے, کتنے کتنے لوگوں کو وہ پال رہے تھے, وہ لوگ سڑک پہ آ گئے. اس سیلاب نے نہ کسی غریب کو دیکھا اور نہ ہی کسی امیر کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے. اور پھر بھی جب بھی کوئی بھی اپنا نیشنل گروپ یا کسی بھی تنظیم, اپنا فیصلہ آباد الیکٹرانک اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسیشن انشاءاللہ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی, اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ متحد ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, ان کی آل پر, ان کے اصحاب پر. میرے انتہائی قابل احترام جناب پریزیڈنٹ فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس جناب شیخ محمد عاطف منیر صاحب, سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ شیخ فاروق یوسف صاحب, میرے انتہائی پیارے دوست اور بڑے بھائی حاجی محمد عابد صاحب, اس شہر کی ایک اور ہردل عزیز شخصیت اور جو کہ مذہبی اور کاروباری دنیا میں ایک بڑا نام, حافظ محمد شفیع کاشف صاحب, سابقہ وائس پریزیڈنٹ فیصلہ آباد چیمبر اور چیئرمین سدھو پورہ جناب رانا ایوب اسلم مائی صاحب, ہمارے سرپرست اعلیٰ ملک غضنفر اوان صاحب, صدر جناب رانا فخر ایاز صاحب, سینئر وائس چیئرمین حبیب الرحمان گل صاحب, اور ہمارے جنرل سیکرٹری عاصم حبیب سمرا صاحب, اور میرے تمام دوستوں سب کو السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ فخر بھائی نے جو بات کی وہ بھائی ہیں اس لیے اس طرح کر جاتے ہیں تعریف, حالانکہ تعریف کے قابل آپ لوگ ہیں جو اس طرح اس محنت سے, اس محبت سے, اور میں سمجھتا ہوں اس ڈیڈیکیشن سے آپ جو اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب, اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں تمام دوستوں کو وہ عزت, وہ احترام اور اس وقار کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ ہے کہ یہاں کوئی کسی سے کسی لحاظ سے بھی ہم نے ایکویلٹی کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. یہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے دوست ہیں صرف سسٹم کو چلانے کے لیے ہیں, ورنہ ہم سب دوست اس طرح ہیں جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں. اور آپ کو پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 30 سال سے یہ تنظیم ہے, اور کبھی ایک بھی میں نے جب سے تنظیم کو جوائن کیا ہوا ہے, دوستوں میں کبھی نئے آ جاتے ہیں, پرانے شفلنگ ہوتی رہتی ہے, لیکن پچھلے 30 سال سے میں اس تنظیم کے ساتھ. تو میں چونکہ صدر صاحب اپنے خطاب کریں گے تو ان سے پہلے ہم, میرے بڑے پیارے بھائی دوست ہیں, بڑی اچھے مقرر ہیں فاروق یوسف صاحب, تو ان کی کوئی بات ضرور سننا چاہوں گا, ان سے پہلے انہیں بلائیں گے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, جب آئیں تو آپ ان کا استقبال بھی کریں. تو اس طرح پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کتنے مہمان نواز ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان. میں دعوت دوں گا جناب فاروق یوسف صاحب کو. فاروق یوسف صاحب. بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر. رسپیکٹڈ چیف گیسٹ آف دا ایونٹ جناب شیخ عاطف منیر صاحب,
प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ग्रुप लीडर, मैं तो ये कहूँगा कि ग्रुप लीडर फैसलाबाद सतह पे राना सिकंदर साहब कई ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप लीडर हैं, आपके नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि ये कई ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप लीडर हैं। और मेरे भाई जनाब राना सिकंदर आज़म साहब, सदर जनाब राना फ़र्रुख हयात साहब, सरपरस्त आला मलक अंसर ऐवान साहब गज़नफ़र, सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब हबीबुर रहमान गिल साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब आसम हबीब, साबक वीपी जनाब अयूब असलम मंच साहब, बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त जनाब हाफिज़ काशिफ शफीक साहब, तमाम एग्जेक्टिव मेंबरान और मेंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलेशन एसोसिएशन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा राना साहब का और आप सब का कि आपने मुझे ये मौका दिया अपनी इस खूबसूरत बज़म में कि मैं आप साथ शामिल हूँ। और सबसे खूबसूरत बात आज की मीटिंग की कि आपका एक जनरल बॉडी मीटिंग इजलास के साथ साथ इस वक्त नेशनल इशू है हमारा, सैलाब-ज़दगान के लिए हमें इकट्ठे होना है। तो आपने आज अपनी मीटिंग में मेन एजेंडा पॉइंट ये बनाया। मैं ये समझता हूँ कि जैसे राना साहब ने और आपके सदर साहब ने ये कहा कि हम एक इनफरादियत रखते हैं। फैसलाबाद में एसोसिएशंस बहुत सारी हैं, लेकिन हम एक इनफरादियत रखते हैं। हमारे काम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है वो इस तरह से काम कर रही है कि वो वाकई ही, मैंने भी इसको कई सालों से इसको विटनेस किया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाकई ही फैसलाबाद की एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज आपने जो एजेंडा पॉइंट बनाया और अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हुए, ये वो कॉज था जिसके लिए हमें सबको बढ़ना चाहिए, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए। आपने इसमें वंस अगेन जो है वो एक सबकत ली, तो मेरी बहुत सारी दुआएं भी आपके साथ हैं। और मैं हमेशा राना साहब को ये कहता हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब भी मैं आता हूँ तो मुझे यही फीलिंग होती है कि मैं आई एम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। हमेशा वो इज़्ज़त मिली। मैं सिर्फ सेकंड करूँगा आज बातों को राना साहब की और आपके सदर साहब की कि वाकई ही आप लोग लोगों को इज़्ज़त देना जानते हैं, वाकई आप लोग लोगों से मोहब्बत करना जानते हैं, वाकई आप लोग शहर की बेहतरी के लिए काम करना जानते हैं। वाकई आप लोग पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम करना जानते हैं। वाकई आपके एग्जेक्टिव मेंबर जो FCCI को आप देते हैं, वो जो कंट्रीब्यूशन वहाँ पे करते हैं वो काबिल तहसीन होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक ऐसा सदर दिया राना सिकंदर आज़म की शक्ल में, जिसने चैम्बर में एक तारीख़ रकम की, जिसको मैं नहीं पूरा शहर जो है उसने विटनेस भी किया, इस चीज़ की गवाही भी दी कि उन्होंने किस तरह से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे दरीना मसाइल जो कई सालों से हल नहीं हो रहे थे, उन्होंने इसको हल किया। तो अल्टीमेटली ये क्रेडिट जो है वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही जाता है। तो इतनी कंट्रीब्यूशन जिस ऑर्गेनाइजेशन को हो, तो मेरा आपको सल्यूट है और नेक तमन्नाएं हैं कि आपने ये जो काम शुरू किया है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी
کہ ہمارے جو اور چینل ہیں جیسے لائنس کلب ہے، روٹری کلب ہے، اور ہماری بھی جو ایمبرائڈری ایسوسی ایشن ہے یا وکیلاں والی گلی کی ایسوسی ایشن ہے، یہ بھی آپ کو فالو بھی کرے اور اس میں جہاں تک ممکن ہو آپ کے ساتھ مل کر فیصل آباد چیمبر کا بھی ساتھ دے، اپنے تمام بھائیوں کا بھی ساتھ دے جو اس وقت مصیبت میں ہیں، اور آخر میں یہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنائے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو جی۔ فاروق یوسف صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، تو اب ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے آج چیف گیسٹ جناب شیخ عاطف منیر صاحب، فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ۔ بہت شکریہ جی، عزت افزائی کا آپ کا بہت شکریہ، تمام ہیڈ ٹیبل کا بھی اور تمام سامنے بیٹھے سامعین کا بھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں اس پاک پروردگار ذات کے لیے جو ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجائے تخلیق کائنات آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو روز محشر ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ گروپ لیڈر جناب رانا سکندر اعظم خان صاحب، صدر جناب رانا فخر حیات صاحب، سرپرست اعلیٰ ملک غضنفر اوان صاحب، سینئر وائس چیئرمین عاصم حبیب سمران صاحب، سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فاروق یوسف صاحب، سابق وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایوب اسلم مان صاحب، سابق ایگزیکٹو ممبر ایوان صنعت و تجارت حاجی عابد صاحب، جناب میرے بڑے محترم حافظ شفیق کاشف صاحب، تمام ایگزیکٹو ممبران اور تمام ممبران فیصل آباد الیکٹرانک اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کا، آپ کی تنظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا سال ختم ہونے سے پہلے مجھے بلا لیا، کیونکہ ستمبر میں سال ختم ہو جانا ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ میں یہاں پر آپ کے گروپ لیڈر اور اپنے سابق صدر رانا سکندر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آپ کی وکالت، آپ کی ایڈوکیسی فیصل آباد کے سب سے بڑے بزنس پلیٹ فارم پر پورا حق ادا کرتے ہیں آپ کی وہاں پر نمائندگی کا۔ یہ رانا صاحب وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں، اور صرف آپ کی ایسوسی ایشن نہیں، ان کو جو نیشنل گروپ نے پورٹ فولیو دیا ہوا ہے جنرل سیکرٹری نیشنل گروپ کا، اور ان کے پاس ایک اہم ذمہ داری سابق صدر ہونے کے ساتھ ساتھ لائزون کمیٹی کو جو یہ چیئر کرتے ہیں، جو ایسوسی ایشنز ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جو انجمن تاجران ہیں، جو بازار ہیں، جو گلیاں ہیں، جو اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اسے جیسے یہ چیمبر میں لے کر آئے ہیں، اور جس طرح ان کے ٹینور میں چیمبر پرائیویٹ لمیٹڈ سے پبلک لمیٹڈ انہوں نے جیسے کیا، اور میں انہیں دل کی عطا گرائیوں سے چیمبر کو عام آدمی کی پہنچ تک پہنچانے پر اور تمام ایسوسی ایشنوں کو چیمبر لانے پر نیشنل گروپ کے ایک ورکر کی حیثیت سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی ایسا کسی بھی تنظیم میں ایک بندہ ہوتا ہے جو چیمبر پہنچتا ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلواتا ہے وہاں پر، اور اس کے پیچھے اس کی ایسوسی ایشن اور اس کی تنظیم چلتی ہے۔ میں بھی ایک تنظیم فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل مرچنٹ ایسوسی ایشن سے، میرے پہلے پریزیڈنٹ میری ایسوسی ایشن سے جو آئے وہ جناب ایوب صابر صاحب، میرے گروپ لیڈر ہیں، وہ میرے رانا سکندر اعظم وہ ہیں جی، اور وہ آئے۔ اس کے بعد ایگزیکٹو ممبران کا سلسلہ چیمبر میں آنا شروع ہوا، صدور، نائب صدور، سینئر نائب صدور وہاں پر آنا شروع ہوئے۔ اسی طرح رانا صاحب الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ کی طرف سے وہاں پر آئے،
एग्जेक्टिव मेंबर आए, वाइस प्रेसिडेंट आए, फिर सबसे बड़े पोर्टफोलियो सदारत पर आए, और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर काम किया और जिस तरह उन्होंने काम कर कर अपने काम का लोहा मनवाया और आपको और आपके सेक्टर को वहाँ पर प्रेजेंट किया, ये लीडरशिप है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है। और उस लीडरशिप से सिर्फ आपकी एसोसिएशन नहीं, पूरा चैम्बर उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। किसी मामलात में डाक कमेटी को, पंचायत को, आर्बिट्रेशन की कमेटी और चीज़ें, एक लंबी अचीवमेंट की लिस्ट है राना साहब ने जो वहाँ पर परफॉर्म किया है। और आपके सेक्टर को मैं ख़ास तौर पर, जैसे अभी राना साहब ने बताया कि 30 साल से एक इजलास मिस नहीं, तो मैंने कहा जी 1 साल में 12 और 360 इजलास कंटिन्यू करने किसी फेडरेशन चैम्बर के भी बस की बात नहीं है कि वो 360 इजलास कंटिन्यू करे, कंसेक्टिवली चले वो, और कोई मिस ना हो। ये आपकी एसोसिएशन की, आपका अपनी एसोसिएशन के साथ और अपने लीडरशिप के साथ एक एतमाद का रिश्ता है। जिस तरह राना साहब ने बताया कि आप तमाम दोस्तों की राय को मुकद्दस रखा जाता है और उसके बाद फ़ैसले किए जाते हैं। आज की मीटिंग के हवाले से, जो कि ख़ुसूसी तौर पर फ़्लड रिलीफ़ के हवाले से आपने आज मुनक्कद की, अभी मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग्स में उठ के आया हूँ, तो गवर्नमेंट ने तो साफ यही कहना है कि जी हमारे अकाउंट में पैसे दे दें। तो फैसलाबाद चैम्बर ने राना साहब जो अभी इनिशिएटिव लिया है अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ जुवेद इकबाल, अभी हम उठ के आए हैं, उन्होंने कहा जी कि चीफ़ मिनिस्टर फ़ंड में पैसे दे दें ताकि हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। तो मैंने कहा जी हर एक की पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है किसी न किसी के साथ। जब हम चीफ़ मिनिस्टर को देंगे तो वो मुस्लिम लीग नून वाले कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर फ़ंड में देना चाहिए। राना साहब से पूछेंगे तो उनकी जमात इस्लामी के साथ है। तो मैं ज़ाती तौर पर, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं अल खिदमत फाउंडेशन की जो काविशें हैं उन्हें सलूट भी पेश करता हूँ कि सबसे पहले वो वहाँ पर पहुँचे, गैर हम इसे पॉलिटिकल होकर देखें कि अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ पर पहुँची। तो मियाँ जुवेद साहब ने, जो हमारे ग्रुप लीडर हैं नेशनल ग्रुप के, उन्होंने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर साहब आप बलूचिस्तान के किसी भी ज़िले, 2 ज़िले ले लें, उस पर चैम्बर काम करेगा और 2023 तक पूरा काम करेगा। वहाँ पर 14-16 माह हम काम करेंगे, ताकि इस वक्त की जो पोजीशन है कि आप अगर वहाँ पर फूड भेज दें, वो ऑलरेडी पहुँच चुका है, मेडिसिन पहुँच चुकी हैं। परसों मेरी जुम्मे वाले दिन बात हुई उनसे, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के बेटे, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के बेटे, उसने कहा जी कि आतिफ साहब हर तरफ पानी खड़ा हुआ है, पीने के लिए एक बूंद नहीं है, हमें 3 ट्रक कैनों में पानी भर के भेज दें, अभी और कोई चीज़ नहीं चाहिए। इस तरह की अगर वहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होगी तो फिर आप वहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। पहला स्टेप रेस्क्यू का है, रेस्क्यू तकरीबन पहले 72 घंटों में हो चुका है। अब उनकी इनिशियल जो फूड और टेंट की जिम्मेदारी हैं, उसके बाद उन्हें प्रॉपर हमने खड़ा करना है। हम उनसे चीज़ें ले रहे हैं और लोकल वहाँ पर उनके जर्गों को, लोकल उनके जो एरिया के लीडर्स हैं, जो बड़े हैं, सरदार हैं, उनको इन्वॉल्व करके और वहाँ पर एफसी को इन्वॉल्व करके फैसलाबाद चैम्बर ने अब वहाँ पर काम स्टार्ट करना है। तो हम किसी तंजीम के साथ, किसी गवर्नमेंट के साथ फैसलाबाद चैम्बर नहीं अभी जा रहा, ये आज फाइनल हो चुका है। गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट और हेल्प चाहिए होगी वहाँ पर मूवमेंट के लिए, उस पर हम काम करेंगे। ये काम अभी ख़त्म नहीं हो जाना। अगर हम देखा जाए अपने अपने बिज़नेस को देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस को देखें, हमारा कैपिटल हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और कैश की सूरत में है। उनका जो रास थी, उनका जो कैपिटल था, वो उनका माल मवेशी था जो कि बह चुका है। हम वहाँ पर जाके देखेंगे, क्या पता हम वहाँ पर 100 भैंसें लेके हर एक घर को एक भैंस या एक गाय दे दें, ताकि उससे वो अपनी आगे ज़िंदगी के निज़ाम चला सके। फाइनली अभी ये डिसाइड हुआ है कि एरिया जब मिलेगा
وہاں پر ان کی آبادی کے ساتھ، ان کے ساتھ چیزوں کے ساتھ مل کر ایک کمرہ، ایک برآمدہ، ایک کچن اور ایک سین کا انہیں گھر فوری طور پر ہم بنا کر دیں گے جیسے ہی پانی نیچے آتا ہے. تو ان چیزوں پر کام کریں گے. وداؤٹ پلاننگ کسی قسم کی ڈونیشن کہیں ایریا میں نہیں بھیجی جائے گی. جیسے رانا صاحب نے فرمایا کہ میں نے اب چیمبر میں بھی کام کرنا ہے، اپنی ڈائز ایسوسی ایشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، جس مارکیٹ میں میرا آفس ہے اس کو بھی ساتھ چلانا ہے، جہاں میری رہائش ہے وہاں پر بھی یہ کاز چلی ہوئی ہے. سب نے اپنے اپنے حصے میں وہاں پر کوئی نہ کوئی شیئر دینا ہے. تو سبھی تنظیمیں، سبھی بزنس ایسوسی ایشن، سبھی چیمبر کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تئیں وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کام کریں جس کے نتائج ہم لے سکیں. اور یہ آج فائنل ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کم از کم اس کو 1 سال تک لے کر چلنا ہے، جب تک مختلف ایسوسی ایشنیں، مختلف تاجر تنظیمیں، مختلف جو اور گروپس ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے، ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے. رانا صاحب آپ سے 10-12 منٹ کا ہی ٹائم لیا تھا، میرے خیال سے وہ پورا ہو چکا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی کمیونٹی کا، بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑا پلیٹ فارم اس شہر کا چیمبر ہوتا ہے. اس چیمبر کی ممبرشپ اسی طرح ضروری ہے جیسے آپ کی دکان پر آپ کا جانا ضروری ہے. اپنی تمام الیکٹرانک ایسوسی ایشن کا، ویسے تو رانا صاحب کی موجودگی میں یہ میں تاکید مزید ہی کر رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی انسٹالمنٹ الیکٹرانکس ایسوسی ایشن کا ممبر ایسا نہ ہو کہ وہ چیمبر کا ممبر نہیں ہے، اور آپ وہاں پر آئیں. اور مجھے امید ہے کہ کل پرسوں تک ہمارے دوست محمد علی صاحب کا بھی نام انشاءاللہ ایگزیکٹو ممبر میں فائنل ہو جائے گا. ان کے نامینیشن جمع ہو گئے ہیں. جتنی آپ کی چیمبر میں زیادہ اسٹرینتھ ہوگی اتنی آپ کی وہاں پر نمائندگی زیادہ رہے گی. اور دوسرا، خصوصی طور پر میں رانا سکندر صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جمعرات کی میٹنگ میں لیڈرشپ کے ساتھ آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے. 36 نام ہم نے شارٹ لسٹ کیے، ان میں سے 1 یا 2 آفس بیرر کے لیے نام نکل سکے. یعنی کہ اگر ہم پنجابی کہیں گے تو ناغی پورے کیتے سے. کوالٹی ممبرشپ دے، ایسی ممبرشپ دے. اس کا بہترین حل ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹیاں لیں، وہاں پر پرفارم کریں، اور وہ نظر آئے کہ یار اسے اگلے سال ایگزیکٹو لینا ہے آفس بیرر کے لیے. اس طرح کی رانا صاحب اپنی ممبرشپ، اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں کہ آنے والے 2-4 سال میں ہمیں صدر، نائب صدر اور سینئر نائب صدر مشکل سے ملنے ہیں. اس طرح کی ایگزیکٹو بھیجیں. آپ کے ہمیشہ ایگزیکٹو وہ آئے جنہوں نے آپ کی چیمبر میں اپنی ایسوسی ایشن کا نام ہمیشہ بلندی کیا ہے. آپ کی طرف سے جتنے ایگزیکٹو بھی آئے ہیں. اور رانا سکندر صاحب نے، جیسے میں دوبارہ پھر کہوں گا کہ آپ کو اور آپ کی ایسوسی ایشن کی نمائندگی کا وہاں پر پورا حق ادا کیا رانا سکندر صاحب نے، انہی الفاظ کے ساتھ کہ اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں استقامت اور ہمت دے کہ ہم ان بہن بھائیوں کے کام آ سکیں. آزمائش صرف ان کی نہیں ہے، آزمائش ہماری ہے. اصل طور پہ دیکھا جائے اس وقت ہماری آزمائش ہے کہ ہم، جو اللہ نے ہمارے پہ آزمائش ڈالی ہے کہ ہم کتنا بڑھ چڑھ کر ان کے لیے کام کر سکتے ہیں. آپ ان کی آزمائش نہ سمجھیے گا، اسے آزمائش بھی سمجھیے گا اور اسے اپرچونٹی بھی سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے اپنے گناہوں کا کفارہ کے لیے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی ایک ہمارے پاس اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر، ہمارے گھروں پر اپنا کرم، اپنا فضل، اس کا نزول جاری رکھے، اور ہم کو جیسے فروغ یوسف نے کہا کہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے. آپ کا ایک دفعہ بہت شکریہ. آپ نے اتنی عزت، وقار، پیار اور محبت کے ساتھ مجھے بلایا. میں بھی یہی کہوں گا کہ یہی فیل ہو رہا ہے کہ میں اپنے چیمبر میں، اپنی ڈائز ایسوسی ایشن میں کھڑا اپنے ممبران سے بات کر رہا ہوں.
اور انشاءاللہ یہ پیار، محبت، عزت اور وقار کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو جی۔ اب میں ووٹ آف تھینکس کے لیے دعوت دوں گا جناب ملک غضنفر علی اوان صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہیڈ ٹیبل ساری جو بیٹھی ہوئی ہے، جناب میرے محترم دوست سارے، اور میرے تمام سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بہت کچھ جو کچھ کہنے والا تھا وہ کہہ دیا جناب رانا اسکندر صاحب نے، اور جناب صدر چیمبر آف کامرس عاطف صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جو کچھ کہنے کی بات تھی۔ سب سے بہترین جو آج کی ضرورت ہے کہ ہم جس ماحول میں بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں دیکھنا اس ماحول کو چاہیے جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا سب کچھ اسی طرح تھا، اور آج وہ بالکل ایک بیکاریوں کی طرح ہو کے سب کچھ رکھتے ہوئے بھی بیکاری کی طرح باہر بیٹھ گئے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے خدا کے۔ آپ لوگوں کا حق ہے، جس طرح صاحب نے کہا کہ آپ ان کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں، جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ تھوڑا ہوگا، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کریں گے وہ بھی تھوڑا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو وہاں ایک اپنے طرف کو دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں نہیں بیٹھے، ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارا سب کچھ لٹ جائے، ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے اور ہم اس طرح سے بیٹھ جائیں تو کیا ہماری حالت ہوگی۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ آزمائش ہماری ہے، یہ آزمائش ان کی نہیں۔ ان کی طرف تو جو کچھ آنا تھا وہ ہو گیا، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہے، اور ہمیں ہر حال میں اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت مہربانی میری طرف سے، میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بہت بہت شکریہ ہیڈ ٹیبل پہ، چیمبر پہ، اور سب لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم۔ تھینک یو جی۔ اب میں دعائے خیر کے لیے دعوت دوں گا حافظ شفیق صاحب کو۔ اچھا، میں حافظ صاحب کے لیے دو چار کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کے شاید میرے الفاظ ان کے شاعر نشان تو نہ ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ شفیق کاشف صاحب ایک تو حافظ ہیں، اور دوسرا خدام الحرمین کے نام سے یہ بزنس کرتے ہیں عمرہ اور حج کا۔ تو الحمدللہ آپ کو جب بھی ان کے ساتھ آپ سفر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، چونکہ ان کا سعودیہ میں جتنے آفیشلز ہیں یا سعودی شاہی خاندان ہیں ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، اور سب سے خاص کر کے مسجد نبوی کے جو درس و تدریس کے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور امام مسجد نبوی ان کے ساتھ، اور اسی طرح خانہ کعبہ کے جو امام صاحبان ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی یہ سفر عازم مکہ اور مدینہ ہونا ہو تو حافظ صاحب سے ضرور آپ کریں۔ یہ میں نے خاص آج ان کو بلایا ہے کہ آپ وہاں پہ وہ سہولیات جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر نومبر میں ہم ایک بہت اچھا انہیں میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ وفد لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا چیمبر کا۔ تو آپ میں سے بھی جو دوست جانا چاہیں تو وہ دو تین چیزیں اس کی میں آپ کو بتا دوں۔
ایک تو وہ جو ہوگا جو لاسٹ بار میرے ساتھ دوست گئے تھے تو حافظ صاحب کی وہ ساری کاوش تھی، ایک تو وہ کاسٹ کے لحاظ سے بڑا اکنامیکلی ہوگا، اور دوسرا سہولیات کے لحاظ سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کن کن شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی۔ تو اب میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعائے خیر کریں۔